الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤمكم أقرأكم بكتاب الله. أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیو، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کے محافظین تیار کریں، قرآن کی حفاظت کرنے والے تیار کریں، چاہے وہ قرآن کے نقوش پر حملہ ہو یا قرآن کے معانی پر حملہ ہو۔ یاد رکھیے، قرآن مجید پر حملہ، قرآن مجید کو ٹارگٹ کرنا، یہ صرف ہمارے دور میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا، ہمیں اپنانا چاہیے اور قرآن کے محافظین تیار کرنے چاہیے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ قرآن مجید پر حملہ ہو رہا ہے اور قرآن مجید کو مٹانے کی اسکیمیں بن رہی ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے یہ بات لوگوں کو بتلائی تھی کہ جب امامت کا مصلی خالی ہو، پیچھے حافظ اور عالم موجود ہو، تو عالم اس امامت کے مصلی کا حقدار ہے۔ مسئلہ یہی تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرمایا۔ کیا فرمان جاری فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، امامت کا زیادہ حقدار تم میں وہ ہیں جو قرآن کا حافظ ہے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جب مسئلہ یہ تھا کہ ایک عالم امامت کے مصلی کا زیادہ حقدار ہے، تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی اور کیوں یہ کہا کہ ایک حافظ امامت کے مصلی کا زیادہ حقدار ہے؟ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حافظوں کو لالچ دینا چاہتے تھے، لوگوں کو یہ لالچ دینا چاہتے تھے کہ امامت کا مصلی بہت بڑا منصب اور بہت بڑا عہدہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، امامت کے مصلی سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ باعث فخر، باعث گرو کے باعث اور کون سی چیز ہو سکتی تھی؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ لالچ دلائی تاکہ لوگ اس مصلی کو سامنے رکھ کر قرآن کو حفظ کرے اور قرآن کے محافظین تیار ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں 10,000 صحابہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اب ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اس طریق سے یہ سمجھنا ہے، یہ کرنا ہے کہ ہماری ہر مسجد میں حفظ کی درسگاہ ہو۔ حفظ کی درسگاہ کے لیے کسی مدرسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد میں حفظ کی تعلیم ہو رہی ہو، اور اس محلے کے مالدار یہ اعلان کرے کہ جو بچہ 5 دن میں ایک پارہ مکمل کرے گا، ہم اس کو یہ انعام دیں گے، 1000 روپیہ دیں گے، 500 روپیہ دیں گے۔ جو بچہ 10 دن میں ایک پارہ مکمل کرے گا، ہم اس کو اتنے روپیے دیں گے، قسم خدا پاک کی ایک چھڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچے اس لالچ میں آ کر قرآن مجید کو حفظ کریں گے، اور پھر وہ دن ہم دیکھیں گے کہ ہر گھر میں ایک بچہ حافظ ہمیں ملے گا۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ کرکٹ کے میدانوں پر امت
یہ اعلان کر رہی ہیں کہ جو اتنے چھکے لگائے گا، اتنے وکٹس لے گا، ہم اس کو اتنے روپے انعام کے طور پر دیں گے۔ لیکن اگر اعلان نہیں ہو رہا ہے تو ایک حافظ کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ تو حافظ بنانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے کہ بچہ ہی حفظ کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان، ایک بوڑھا شخص اس نیت سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرے، پیچھے سے یاد کرنا شروع کرے، قل هو اللہ احد یاد کر کے اللہ سے یہ کہیں، اللہ میں نے یہ سورت اس لیے یاد کی ہے کہ اگر سورہ اخلاص پر حملہ ہوگا تو میں اپنے سینے کو پیش کروں گا۔ اس نیت سے وہ قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کرے، چاہے اس میں پوری زندگی نکل جائے، قسم خدا پاک کی جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حفاظ میں اٹھائیں گے۔ اتنا بڑا شرف حاصل ہے ہمیں، اس لیے ہمیں قرآن کے محافظین اس طرح تیار کرنے چاہیے۔ اور قرآن کے معانی کی حفاظت کس طرح ہو، تو اس کے لیے ہمیں کمپٹیشن کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں میں یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ قرآن کے مفسرین کیسے تیار ہو، اس کے لیے کمپٹیشن ہو، اس کے لیے مستقل مسابقے ہو۔ جب اس طرح کے مسابقے ہوں گے تو قرآن کے اچھے سے اچھے مفسرین، قرآن کا اچھا سے اچھا ترجمہ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور عوام میں ایک شوق، ایک ذوق بنایا جائے عوام کا کہ عوام کس طرح قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام قرآن کا ترجمہ نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر قرآن مجید کی حفاظت کے جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، ان اسباب کو ہم اختیار کریں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے محافظین میں شامل فرمائے، قرآن کی اشاعت کرنے والوں میں، پھیلانے والوں میں شامل فرمائے، موت تک قرآن مجید کی خدمات ہمیں عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔